اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین و آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہذا اللہ اور اس کے پیغمبر امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کی کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اس طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور معاملات میں حق و انصاف کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو یعقوب کی 12 اولاد کے 12 حصوں پر تقسیم کر دیا، اور موسیٰ کی طرف وحی کی جب ان کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا کہ زمین پر عصا مارو، انہوں نے عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، اس طرح کہ ہر گروہ نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کیا اور ان پر من و سلوہ جیسی نعمت نازل کی کہ ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق کو کھاؤ، اور ان لوگوں نے مخالفت کر کے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ یہ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور جو چاہو کھاؤ، لیکن حتیٰ کہہ کر داخل ہونا اور داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا تاکہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں کہ ہم عنقریب نیک عمل والوں کے اجر میں اضافہ بھی کر دیں گے۔ لیکن ظالموں نے جو انہیں بتایا گیا تھا اس کو بدل کر کچھ اور کہنا شروع کر دیا، تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دیا کہ یہ فسق اور نافرمانی کر رہے تھے۔ اور ان سے اس قریہ کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے تھا اور جس کے باشندے شنبہ کے بارے میں زیادتی سے کام لیتے تھے کہ ان کی مچھلیاں شنبہ کے دن سطح آب تک آ جاتی تھیں اور دوسرے دن نہیں آتی، تو انہوں نے ہیلہ گری کرنا شروع کر دی۔ ہم اسی طرح ان کا امتحان لیتے تھے کہ یہ لوگ فسق اور نافرمانی سے کام لے رہے تھے۔ اور جب ان کی ایک جماعت نے مصلحین سے کہا کہ تم کیوں ایسی قوم کو نصیحت کرتی ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا اس پر شدید عذاب کرنے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں عذر چاہتے ہیں اور شاید یہ لوگ متقی بن ہی جائیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے یاد دہانی کو فراموش کر دیا تو ہم نے برائیوں سے روکنے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ان کے فسق اور بد کرداری کی بنا پر سخت ترین عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ پھر جب دوبارہ ممانعت کے باوجود سرکشی کی تو ہم نے حکم دے دیا کہ اب ذلت کے ساتھ بندر بن جاؤ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے علی اعلان کہہ دیا کہ قیامت تک ان پر ایسے افراد مسلط کیے جائیں گے جو انہیں بدترین سختیوں میں مبتلا کریں گے کہ تمہارا پروردگار جلدی عذاب کرنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، بعض نیک کردار تھے اور بعض اس کے خلاف، اور ہم نے انہیں آرام اور سختی کے ذریعے آزمایا کہ شاید راستہ پر آ جائیں۔ اس کے بعد ان میں ایک نسل پیدا ہوئی جو کتاب کی وارث تو بنی لیکن دنیا کا ہر مال لیتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا، اور پھر ویسا ہی مال مل گیا تو پھر لے لیا۔ تو کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا کہ خبردار خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہیں؟ اور انہوں نے کتاب کو پڑھا بھی ہے، اور دار آخرت ہی صاحبان تقویٰ کے لیے بہترین ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ اور جو لوگ کتاب سے تمسک کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے تو ہم صالح اور نیک کردار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب ہم نے پہاڑ کو ایک سائبان کی طرح ان کے سروں پر معلق کر دیا اور انہوں نے گمان کر لیا کہ یہ اب گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا کہ توریت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو، شاید اس طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرزندان آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو لے کر انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر سوال کیا کہ کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں، تو سب نے کہا بے شک ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ عہد اس لیے لیا کہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس عہد سے غافل تھے، یا یہ کہہ دو کہ ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے شرک کیا تھا اور ہم صرف ان کی اولاد میں تھے، تو کیا اہل باطل کے اعمال کی بنا پر ہم کو ہلاک کر دے گا؟ اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان کرتے ہیں اور شاید یہ لوگ پلٹ کر آ جائیں۔ اور انہیں اس شخص کی خبر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کیں، پھر وہ ان سے بالکل الگ ہو گیا اور شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔